غار ثور میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک، اپنا لعاب دہن ان کے اس زخم پہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خیبر میں آنکھیں خراب ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک اس کے اوپر لگایا۔ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پہ لگایا، وہ ڈیلا روشن ہو گیا، واپس اس کو اس کی جگہ پہ لگایا، اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ باتیں ہم نے بھی سنی۔ اب صحابہ کی محبت کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مختلف قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کسی قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں، ان سے کھانا مانگتے ہیں، وہ کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا۔ انہوں نے بہت چارہ کیا، بہت کوشش کی، لیکن ان کو فرق نہیں پڑا۔ قبیلے والوں نے کہا جاؤ اس قافلے والوں کے پاس، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو، وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ صحابہ نے کہا علاج تو پتہ ہے لیکن بتائیں گے نہیں، چونکہ تم لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا تھا، تم لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک قبیلے کے سردار، ایک قبیلے سے 60 بکریوں کی عوض اور ایک قبیلے سے 100 بکریوں کی عوض طے پایا۔ پھر ان صحابہ نے کیا کیا؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر ڈالا، اپنا تھوک لگایا۔ جس کو سانپ نے کاٹا تھا وہ سردار بھی بھلا چنگا ہو گیا، جس کو بچھو نے کاٹا تھا وہ بھی بھلا چنگا ہو گیا۔ یہ بات ہم نے بھی سنی، یہ بات صحابہ نے بھی سنی، صحابہ نے اس سے عمل کر کے دکھایا، اور آج یہ بات یورپ نے بھی سنی۔ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، یہ تھوک کیا ہے، یہ سلائیوا کیا ہے، یہ لعاب دہن کیا ہے، اور آج باقاعدہ سلائیوا تھراپی ایک علاج بن گیا۔ عمل کرنے والے کون؟ وہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اپنے لوگوں کو نفع دے رہے ہیں، اور ہم محبت رسول سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے ہم اپنی کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے تھے۔